تو وہ جلدی سے بات مکمل کر دوں کہ وہ جو پیسے زیادہ آئے نا, اگر کبھی گھر ہم خرید لیں تو سمجھ لینا مفتی صاحب کا وہ پیسہ, یا تو پیسہ بہت آگے کسی نے فری پھوکٹ میں گھر پکڑا دیا ہے, فری پھوکٹ میں, سمجھ رہے ہو, فری پھوکٹ میں چانس ہے نہیں اس کا, ایک مثال دے رہا ہوں, ہو تو سکتا ہے نا, فری پھوکٹ میں پکڑا دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اور اس میں بھی میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دے بھی دیا ہے تو بجائے گھر کے پلاٹ لے لو اولاد کے لیے. پلاٹوں کی قیمتیں تیزی سے چڑھتی ہیں, گھروں کی قیمتیں تیزی سے, تو اولاد کو زیادہ فائدہ گھر میں نہیں ہے, کس میں ہے؟ یہ مشورہ ہے, کوئی شرعی حکم نہیں ہے, گھر بھی بنا سکتے ہیں, پلاٹ میں زیادہ فائدہ ہے, رہو کرائے پر. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو مالک مکان کا ہے, ہمارا نہیں ہے, تو یہی تو انجوائے کرو, ہے اس کا, انجوائے کون کر رہا ہے؟ تم کر رہے ہو, اور کیا, یہ تو انجوائے کرنے کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دیتے ہیں, تو نکال لے گا دوسری گلی میں چلے جاؤ, اس گلی کو دیکھ لیا اچھی طرح سے, یہاں سے لے کے یہاں تک, اوپر سے نیچے, نیچے تک دیکھ لیا, اب اس گلی کو انجوائے کرو. کیونکہ ایک دن فرشتہ پورے محلے سے نکال کے قبر میں لے جائے گا, تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ خام خواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں بلا وجہ کی. وہ جو مالک مکان تو پانی نہیں آتا, تو یہ تو پانی تو ذاتی گھروں میں بھی نہیں آ رہا. جس محلے میں پانی ہوگا وہاں کرائے کے گھر میں بھی آئے گا, ذاتی گھر میں بھی آئے گا. جس محلے میں پانی نہیں ہے تو وہ مالک مکان بادلوں سے تھوڑی لے کر آئے گا تمہارے لیے. مالک مکان ٹینشن دیتے ہیں, یہ لوگوں کی مالک مکان ٹینشن بہت دیتے ہیں. اللہ کی قسم, کرایہ دار جتنا مالک مکان کو ٹینشن دیتے ہیں نا, اتنا مالک مکان کرایہ داروں کو ٹینشن نہیں دے رہا ہوتا. لوگ یہ کہتے ہیں رشتے نہیں آتے بیٹیوں کے. لوگ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ذاتی گھر ہے تو رشتہ بھیجیں گے. ایک صاحب نے مجھے کہا یار بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ذاتی گھر نہ ہو. میں نے کہا جن کے ذاتی ہیں ان کے نہیں آتے, جو خود کرائے پہ رہ رہے ہیں ان کے آ جائیں گے. تو آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ اسی کو دینا جو ذاتی گھر ہو جس کا؟ بھائی جب لائف مسافر خانہ ہے, صحیح ہے نا, جو مسافر خانہ ہے تو مسافروں کو دو نا. ارے کیا ہو گیا, جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو جو آپ کے ساتھ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دوستی لگا لی تو کیا ہو گیا؟ ضروری تو نہیں جو اسٹیشن پہ دکان کھول کے بیٹھا اسی سے دوستی لگانی ہے. تو مسافروں کے ساتھ رہو, تو بیٹیاں بھی مسافروں کو دو. حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, انتہائی غربت, ایک اونٹ تھا. حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے, نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے, ولیمہ ٹائٹ ہوگا, اس اونٹ کو ذبح کروں گا میں. وہ بھی صرف ولیمے کے تھا, باقی کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا نا, ایک پیالہ اور یہ سب, اس لیے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے. حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے, ولیمہ تو ہو نا. حضرت حمزہ نے وہ اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دیا. عرب میں سخاوت تھی نا, تو وہاں کچھ ان کی خاندان کی خواتین تھیں, انہوں نے حضرت حمزہ کو تانا دیا کہ اتنا بڑا اونٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کی سخاوت کو گویا چیلنج ہے. یہ عرب تھے بڑے سخی. حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ تو حضرت علی کا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ وہ عرب تھے, سخاوت تھے نا ان لوگوں میں, کوئی سخاوت کا تانا دے جوش میں. ہمارے ہاں تو تانے دے دے کے مار دو, کم بخت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے. کہے گا یہی تو ہے. وہ عرب تھے نا, عرب. انہوں نے شاعری کی, عورتوں نے تانے دیے کہ اے حمزہ یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا اونٹ ہے اس کی. حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکا. تو وہ چلی گئی ان کے حضرت علی کے گھر میں. جب گئی ہیں تو نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ خادم چاہیے, گھر میں کام بہت ہے. تو نہ آپ کے پاس خادم کے پیسے تھے, نہ حضرت علی کے پاس پیسے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, وہ خادم سے بڑھ کر ہے. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ کو پڑھ لیا کرو. تبھی اس کو تسبیحات فاطمیہ کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا تسبیحات فاطمی؟ حضرت فاطمہ کو بتایا. تو کیا وہ لوگ کامیاب زندگی نہیں گزاری انہوں نے, یا اسی حسرت میں رہے ہائے ذاتی گھر نہیں ہے, ہائے خادم کے پیسے نہیں, ہائے یہ نہیں ہے؟ تو کیا فائدہ بھائی. اور یہ تو ایسی چیز ہے ہوس کہ جتنی بڑھے گی اتنی اور بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.